الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے ہمارا یہ منزل حج تک کا سفر جاری و ساری ہے الحمدللہ، اور اللہ کی فضل اور احسان سے عمرے کے تمام پڑاؤ، تمام منازل الحمدللہ طے ہو گئے۔ عمرہ کی تیاری، پھر عمرے کے فرائض جو احرام اور طواف ہے اس کی مکمل وضاحت، عمرے کے واجبات جو سعی اور حلق اور قصر ہے، ان تمام چیزوں کا الحمدللہ ان اسباق میں احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہم نے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اس کو سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کی۔ آج عمرے کے اسباق کی سلسلے کا آخری پڑاؤ، 37واں پڑاؤ، وہ مسائل متفرقہ پر مشتمل ہے۔ متفرق اور متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق طواف سے بھی ہے، سعی سے بھی ہے، اور مختلف چیزوں سے ہے۔ تو سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ حج تمتع میں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد طواف قدوم نہیں ہوتا، بلکہ صرف تمتع کا عمرہ ہوتا ہے۔ طواف قدوم جس کو طواف استقبال بھی کہہ سکتے ہیں، وہ صرف حج افراد کرنے والوں پر اور حج قران کرنے والوں کے لیے سنت ہے۔ حج تمتع کرنے والوں کے لیے طواف قدوم ہرگز مسنون نہیں ہے۔ صرف افراد اور قران والوں کے لیے طواف قدوم کرنا وہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر صرف عمرے کا سفر ہو تو عمرے کے سفر میں طواف وداع واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ حج کے سفر میں طواف وداع آخری واجب کے طور پر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ عمرے کا پہلا واجب، پہلا فرض وہ احرام ہے، اور احرام نام ہے نیت اور تلبیہ کا۔ اب ایک آدمی کوئی قوت گویائی سے محروم ہے تو وہ بھی نیت کے ساتھ تلبیہ تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن تلبیہ کے لیے زبان ہلانی اس کو چاہیے۔ جو بھی اس کو عمرہ کروا رہا ہے وہ اس کو کسی طریقے سے سمجھا دے، تلبیہ کے الفاظ کے اوپر وہ زبان ہلا لے، اگر الفاظ ادا نہ ہوں تو اس کی نیت ہو جائے گی، اور اگر مجبوراً یہ بھی نہ کیا جا سکے تو اس کے لیے بہرحال گنجائش ہے۔ معذورین کے لیے شریعت نے بہت زیادہ وسعت رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اہم مسئلہ سمجھ لیں کہ عمرہ یا حج کی نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ زبان سے پڑھنا شرط ہے۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے بار بار پڑھا کہ احرام نیت اور تلبیہ کا نام ہے، لیکن ہم بار بار یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے اگر الفاظ ادا نہ بھی کیے جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تلبیہ کا زبان سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، بالفرض ایک آدمی کو تلبیہ پڑھنا آتا ہی نہیں تو وہ یہ فرض کیسے ادا کرے گا؟ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نہ آنا یہ ایک انتہائی محرومی کی بات ہے۔ پہلے تو یہ ہونی چاہیے کہ تلبیہ کے الفاظ انسان سیکھے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے عازمین حج ہوں کہ جو بڑی عمر کے ہوں یا ان کی زبان میں کوئی مسئلہ ہو اور وہ یہ تلبیہ کوشش کے باوجود بھی نہیں سیکھ سکتے، یا ان کو کوئی پڑھائے اور اس کے ساتھ بھی یہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسے الفاظ جو اللہ کی بڑائی پر دلالت کرتے ہوں یا اللہ کی بڑائی کا ان کا معنی ہو، تو ایسے کوئی اذکار وہ کہہ دے زبان سے تو وہ تلبیہ کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ جیسے مثلا سبحان اللہ، یا مثلا الحمدللہ، یا مثلا اللہ اکبر۔ تو ایسے الفاظ وہ پھر ایسے معذور آدمی کے لیے وہ تلبیہ کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال بہت کثرت سے کیا جاتا ہے کہ کیا
کسی زندہ آدمی کے لیے عمرہ یا طواف کرنا جائز ہے تو بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کسی فوت شدہ آدمی کی طرف سے عمرہ یا طواف کرنا جائز ہے تو یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اصل لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ زندہ آدمی کے لیے طواف یا عمرہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اب اس کے لیے جب اگر ہم عمرہ یا طواف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے، عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ طواف یا عمرہ میں فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں یا فلاں کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طواف یا عمرہ ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب اس شخص کو جس کے لیے آپ کرنا چاہیں اس کو ہدیہ کر دیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ فوت شدہ ہو، اسی طرح چاہے وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے۔ اسی طرح بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا ہم کسی غیر محرم مرد کے لیے عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہوگی کہ ایک امتی کو اللہ جل شانہ یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ اپنے پیغمبر کے دربار میں حج یا عمرہ یا طواف کا نذرانہ پیش کر سکے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے طواف کرنا چاہے تو اس پورے طواف کے دوران درود شریف کا ہدیہ پیش کرے دیگر اذکار کے بجائے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حالت احرام میں کمبل، لحاف، رضائی یا چادر وغیرہ اوڑھنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو بالکل جائز ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنے پاؤں کے اوپر مرد حضرات کے لیے بھی ڈالنا جائز ہے۔ البتہ مرد حضرات سر اور چہرہ اس میں نہیں چھپا سکتے، اور ہماری بہنیں، ہماری مائیں وہ چہرہ نہیں چھپا سکتی، سر بھی ڈھانپ سکتی ہیں احرام کی حالت میں کمبل، لحاف یا رضائی یا چادر وغیرہ میں۔ اسی طرح اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ایک وہم ہوتا ہے کہ کیا ہم بغیر وضو، بغیر غسل کے یا حالت ناپاکی میں، یا عورتیں جو ہے اپنے مخصوص ایام میں وہ حج یا عمرے کی نیت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بالکل یہ جائز ہے۔ اس وقت پاکی مستحب یا مسنون تو ہے لیکن فرض اور واجب نہیں ہے۔ نیت ناپاکی کی حالت میں بھی کرنا جائز ہے۔ انسان کے اوپر مختلف حالات آ سکتے ہیں، تو علماء نے ان مختلف حالات کے احکامات اسی لیے بیان کیے کیونکہ انسان کمزور ہے اور ایک حالت پر ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ خواتین جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا یہ ممنوع ہے۔ ان کی آواز اتنی ہو کہ وہ خود سن سکے، کسی اور کو ان کی آواز نہیں آنی چاہیے، شرعاً یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ جس کی طرف پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا، اب پھر بھی دوبارہ اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے کہ طواف اور سعی ویل چیئر، الیکٹرانک سکوٹر یا گالف کارٹ میں وہی شخص کر سکتا ہے جو شرعاً معذور ہو اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو۔ اب ایک آدمی شرعاً معذور نہیں، وہ صرف تھکاوٹ کی وجہ سے ویل چیئر پر یا الیکٹرانک سکوٹر پر یا گالف کارٹ پر یہ سعی اور طواف کرتا ہے تو اس کا یہ طواف اور سعی ٹھیک نہیں ہوگا۔ یا اس نے یہ سمجھا کہ چلو یہ میں معذور کو ویل چیئر پر یا کارٹ پر سعی کرتا ہوں تو اس الیکٹرک کارٹ میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں، یا وہ الیکٹرک سکوٹر ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں، میرا بھی طواف اور سعی ہو جائے گا، حالانکہ وہ صحت مند ہے، تو ایسی حالت میں اس کا طواف اور سعی وہ ناقص ہوگا۔ اور اگر اس نے دوبارہ اس طواف اور سعی کو نہ کیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا، اور اگر اس کو دوہرا لیا
پیدل تو پھر وہ دم ساکت ہو سکتا ہے، لیکن پہلے تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر وہ معذور ایسا ہے کہ وہ خود سے وہ سکوٹر نہیں چلا سکتا، آپ نے ان کو چلا کر دے دیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پھر دوبارہ اپنی طواف اور سعی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح حالت احرام میں مرد ہوں یا خواتین، وہ ماسک کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ خواتین کے لیے بھی یہ ممنوع ہے کہ چہرے کے ساتھ کوئی کپڑا لگے، اور مرد حضرات کے لیے بھی یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض مرتبہ مینا کے جو گفٹس ہوتے ہیں تو اس میں اسی طرح یہ آنکھوں کی پٹی بھی ہوتی ہے، تو سوتے وقت یہ پٹی نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی چہرے کو چھپانے کے ضمن میں آ جاتا ہے، اگرچہ اس سے پورا چہرہ نہیں چھپتا، صرف آنکھیں چھپ جاتی ہیں، لیکن یہ بھی ممنوع ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے اوپر جزا لازم ہوگی۔ اسی طرح حالت احرام میں جو عام ہم روزمرہ کے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ عموماً اس میں لازماً خوشبو ہوتی ہے اور وہ خوشبو پورے منہ میں پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ عمرے میں تو اتنا وقت نہیں ہوتا، اور حج میں چلیں 4-5 دن ہوتے ہیں، تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ 2-3 ہی دن وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو عام ٹوتھ پیسٹ سے احتراز کیا جائے، بلکہ ان دنوں میں مسواک کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ ویسے بھی مسواک کی سنت ایک بہترین سنت ہے اور اسی کو اپنانا چاہیے۔ ٹوتھ پیسٹ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن مسواک بہترین سنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتی ہیں، لیکن حالت احرام میں ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے احتراز کریں اور خوشبو والی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح واضح رہے کہ جس طواف کے بعد سعی ہو، جس طواف کے بعد سعی ہو تو اس طواف میں استباع یعنی دایاں بغل سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، اسی طرح پہلے کے 3 چکروں میں رمل کرنا یعنی مونڈے ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح تیز چلنا، جیسے کہ پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہر قسم کے طواف کے ہر چکر کے بعد حجر اسود کا استعلام یا اشارہ استعلام یہ مسنون ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے رمل یا استعلام یا استعباء رہ گیا یا بغیر عذر کے بھولنے کی وجہ سے رہ گیا تو اس کے رہ جانے کی وجہ سے دم یا صدقہ وغیرہ کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا خلاف سنت ہے اور اس سے ہمارے اعمال کے اجر اور ثواب میں کمی آ سکتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ چند متفرق مسائل اور اس سے پہلے کے پڑاؤ میں تفصیلی مسائل کے ساتھ الحمدللہ عمرے کے اسباق پورے ہو گئے۔ یہ بس خالص محض اللہ کا فضل اور توفیق تھا کہ اللہ نے مجھے بیان کرنے کی، لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ حضرات کا خلوص اور یقیناً حد سے زیادہ خلوص تھا کہ اس کی برکت سے یہ سارا کچھ اللہ نے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے اس خلوص کو اپنی درگاہ میں قبول اور منظور فرما لے، اور آپ حضرات کی برکت سے ہمیں بھی مبرور اور مقبول حج اور عمرے، جن میں ہم حرمین کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ان اعمال کو ادا کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے فضل سے یہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں۔ تو اللہ سے بار بار یہی دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے غلط افعال سے اور خلاف سنت اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری پوری زندگی اپنی رضا اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خرچ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔